إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد من المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وباسط حقوقهم ومن كل فضائلهم بعد تشريعهم أجمعين من ليلة هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صلوات محمد. حضرات آخری نبی ختمی مرتبہ کی حدیث ہے، اور جس حدیث میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے اور نجات کا سفینہ بھی حسین ہے. نبی کریم نے متعدد مقامات پر قول پروردگار کی تفسیر کرتے ہوئے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قول پروردگار کو لا اسألکم علیہ اجرا الا المتقین، اہل بیت کے نجات کا ذریعہ ہونے کے لیے آپ نے متعدد الفاظ کا استعمال کیا اور متعدد حدیثیں بھی آپ نے ارشاد کر. چونکہ حدیث رسول اکرم کی ایک دو حدیث رسول اکرم کی آپ حضرات کو تمہیداً اور عرض کر دیں، بات کو آگے بڑھا دیں. یہ حدیثیں جو ایک دو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ نہیں. ان حدیثوں کو اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے اور اسی آیے کریمہ کے ذیل میں ذکر کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، اس کے ذریعے صرف دو حدیثیں آپ نے فرمایا. دو تین حدیثیں تو ایسی ہیں جو کامن ہے، بہت آپ حضرات مثال ثواب کی مجالس میں سنتے ہیں. ماتا شہیدہ، ماتا مغفور اللہ، ماتا مستقبل للایمان، یہ کامن مثال ثواب کی مجالس میں آپ حضرات سنتے ہیں. انہی میں سے ایک حدیث جو محبت کے سلسلے میں ہے اور ایک حدیث عداوت کے سلسلے میں. رسول اکرم نے فرمایا کہ علی من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن. آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محمد اور آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے، دیکھیے محمد اور آل محمد، حسین آل محمد، جو بھی مرتا ہے. اب یہاں پر رسول اکرم نے یہ نہیں بتایا کہ جو سے کیا مراد ہے. جو بھی آئے ان کی محبت اپنے دل میں رکھ لے تو پروردگار عالم اس کے ساتھ یہ کرے گا. کہے رسول رہے ہیں لیکن جو کام بتا رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے بتا رہے ہیں، یہ ہوگا. الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن. پروردگار عالم قرار دے گا اس کی قبر کو. محبت کے سلسلے میں رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی محمد اور آل محمد کی محبت اپنے دل میں رکھے گا اور اس کے بعد کا کام کون کرے گا؟ خدا کرے گا. جعل اللہ مزار ملائکۃ الرحمن، پروردگار عالم اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دے گا. آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارا آپ کا کیا شرف ہے. پھر کہہ دوں جو بات تقریباً میں روز کہتا ہوں، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس محبت کا. ہم آپ تو کل بھی گنہگار تھے، آج بھی گنہگار.
لیکن اگر دل میں محمد اور آل محمد کی محبت اتر جائے تو پھر زندگی بھی سرخرو ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد والی بھی زندگی سرخرو ہو جاتی ہے۔ ہم کو آپ کو کیا، لوگ قبر کے حوالے کر کے رشتہ دار، جاننے والے، پہچاننے والے، خاندان والے، ملنے جلنے والے، اڑوس پڑوس کے لوگ سب تو قبر کے حوالے کر کے چلے آئیں گے، انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا۔ لیکن رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ جب خاندان والے چلے آئیں گے، شاید کبھی جھانک بھی نہ ہیریں، کبھی ان کے دل میں یہ تڑپ بھی نہ آئے کہ بھائی میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میرا بھائی تھا، میری بہن تھی، باقی عزیزوں کو تو چھوڑو۔ پروردگار عالم چاہے کوئی آئے چاہے نہ آئے، عبداللہ بن مبارک کی کل کی روایت آپ حضرات میں نے سنا ہے، کوئی آئے چاہے نہ آئے، ملائکہ وہاں زیارت کے لیے آئیں گے اس کی قبر پر۔ ہمارے گھر والے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بہت زیادہ کریں گے، کدو میں تیر مار دیں گے، ایک سورہ حمد پڑھ دیں گے، 3 سورہ قل اللہ پڑھ دیں گے۔ اچھا جیسے وہ ہے ویسے پڑھ دیں گے، ضروری تو نہیں کہ ان کا پڑھا ہوا کچھ اثر رکھے، اثر رکھے گا چونکہ قرآن ہے، جیسے قرآن اس کا اثر ہوگا، لیکن اتنا ہوگا کہ جو ملائکہ زیارت کرنے ہیں جو اتنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر ملائکہ زیارت گاہ کے لیے آ جائیں اور وہ ہمارے لیے ایسی نہیں کہا گیا زیارت کے لیے آئیں گے تو طلب مغفرت بھی کریں گے اس کے لیے، اور جب فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے طلب مغفرت کریں تو پھر ہماری آپ کی نجات کیسے نہیں ہوگی؟ ہم کو تو ہر اعتبار سے رسول کے قول کے اوپر بھروسہ ہے، کیوں نہیں؟ اس لیے تو قرآن ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ محبت کی حدیث تھی، آئیے ذرا مقابلے میں دیکھیں پھر بات کو آگے بڑھیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے ان روایات کو ذکر کیا اسی آیہ کریمہ آیہ معتد کے ذریعے۔ وہاں پر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا، جبکہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، کھانے کو نہ ملے مگر خوشبو تو مل ہی جاتی ہے۔ اب گلی کوچوں سے نکلیے، کچن کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، ایگزوسٹ فین چل رہا ہے اور صاحب آلو گوشت کا سالن پکا ہوا ہے، دال پکی ہوئی ہے، کسی چیز کا بگاڑ کیا جا رہا ہے، تو خوشبو سے تو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے، ہم مسلمانوں کی ناک ہے خود سونگ لیتے ہیں کہ گوشت ہے، یعنی ویج ہے یا نان ویج ہے۔ لیکن رسول کہہ رہے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے، یعنی خوشبو پر بھی پابندی ہے اللہ۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات رہی، جنت کی خوشبو نہ سن پائے تو بھیا ایسا کیا فائدہ کہ زندگی بھر کلمہ بھی پڑھا، زندگی بھر نمازیں بھی پڑھی، زندگی بھر روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، آخر میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سننے کو مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اگر آپ سنیں تو ان کا تورا یہی رہتا ہے کہ صاحب ہم بھی جنت میں ہم جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ ارے جنت میں مدینے کی پراپرٹی تھوڑی ہے آپ کر لیں، یہ مدینے کی پراپرٹی نہیں ہے کہ جب دل چاہا ہڑپ کر لیا، یہ جنت ہے، یہاں کسی کا کس بس نہیں چلے۔ یہی تو معلوم ہوگا کہ اہل بیت کا مرتبہ دراصل ہے کیا۔ مدینے میں تو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے، لہذا اہل بیت کی محبت معرفت کے ساتھ، اور ایک روز میں نے عرض کیا معرفت یعنی کیا؟ معرفت کا جو بہت آسان ترجمہ کرے، معرفت یعنی اہل بیت کو اس درجے کے اعتبار سے پہچاننا جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو سب سے پہلی چیز، 2 چیزیں، ایک امامت کا درجہ دیا ہے اور دوسرے عصمت کا درجہ دیا ہے، یعنی ہم ان کو امام مانیں اور معصوم مانیں۔ مسلمان بھی 2 چیزیں نہیں مانتا، نہ معصوم مانتا ہے نہ امام مانتا ہے،
یہاں پر تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات کہنے میں مجھے کوئی دریغ ہے نہیں، یہ کہا جائے کہ صاحب کوئی بیٹھا ہوا سن لے گا تو کیا کرے گا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے سنا نہیں کر کے پڑھا جاتا ہے، سنے تو کم سے کم تعلیم میں کیا دکھتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد سب سے بڑا ظلم اہل بیت کے اوپر، حالانکہ اس کا نقصان عالم اسلام نے کیا ہے، کہ تو نہ معصوم مان نہ امام مان، صلوات دیجیے محمد والے۔ بات زیادہ طولانی نہ ہو جائے لہٰذا میں یہیں کے اوپر روک دیتا ہوں، آج بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، تقریباً 20 منٹ ہم کو اسی کراسنگ میں لگتے تھے، گیٹ بند۔ محبت ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی پرسنٹیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے اور کہا جائے تو چند پرسنٹ اگر یہ معرفت ہو جائے تو ہماری آپ کی زندگی سنورنے کے لیے ہو۔ جناب سلمان فارسی کون؟ ایک روز ہم نے خالی نام لے کے چھیڑ کے میں نے وہیں پہ بات روک دی۔ کون تھے؟ آتش پرست، غیر مذہب، آنگن میں لیٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں۔ یہ کون ہے جو ستاروں کو روشنی دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو چاند کو منور کیے ہوئے؟ یہ کون ہے جو آسمان کو اتنی زینت دیے؟ کوئی تو ہے، یہ خالی سوچ رہے کوئی ہے، اب اس کی تلاش میں نکلے کون؟ اس چیز کو کون بتائے؟ وہی بتائے گا جس سے اللہ کا رابطہ ہے، دنیا سے بھی رابطہ ہے اور اللہ سے بھی رابطہ ہے۔ اسی لیے اہل بیت کو امت وسطیٰ قرار دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں ذریعہ ہے اللہ، ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ سے، ورنہ ڈائریکٹ کوئی رسائی اللہ تک نہ آپ کی ہے نہ ہماری۔ بہرحال تو نکلے تلاش میں کہ صاحب یہ کون ہے؟ کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے، کوئی منور کرنے والا ہے، کوئی ستارے کو چمک دینے والا ہے، کوئی چاند کو روشنی دینے والا ہے۔ نکلے صاحب ایران کی سرزمین سے باہر نکل گئے، شام کی سرزمین پر پہنچے۔ اتنی مصیبت کوئی نہیں برداشت کرے گا، لیکن ہم لوگ اتنے آرام کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ تو قطعی طور پر اتنے مصائب مشکلات ہم لوگ نہیں برداشت۔ شام کی سرزمین کے اوپر پہنچے، ایک راہب کے یعنی دائر میں پہنچے، چرچ میں۔ وہاں کرسچن کا جو عالم تھا جسے راہب کہا جاتا ہے، آج پوپ کہا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے۔ 100 سال کا رحمت دیکھیے، 100 سال۔ جب وہ مرنے لگا کہا بھائی اب آگے کی تو بتا کے جب ہم کو ہم کہاں جائیں، 100 سال تو میں نے تمہاری خدمت کر دی اور خالی اسی چکر میں، تاکہ ہمیں حقیقت حال معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ بھائی کوئی ہے دنیا کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، کوئی ہے اس کا پیغمبر۔ تو جب دوسرے کے پاس پہنچے، 100 سال وہاں، اتنی زندگی تو کسی کو ملے۔ جب وہ مرنے لگا تو کہنے لگے بھائی اس کے بعد کا راستہ میرے لیے آسان کرو، تم تو مر رہے ہو، تم تو چلے جاؤ گے، ہم کہاں جائیں گے؟ کہا دیکھو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، سرزمین عرب پر ایک ایسا انسان آئے گا کہ جو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرے گا، اس کا کلمہ پڑھوائے آئے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آ چکا مثلا۔ کہا لیکن ہم پہنچے کیسے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک قافلہ کل جائے گا، تم اس کے ساتھ چلو، جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر۔ سب اس قافلے میں آئے، معلوم یہ ہوا کہ ہاں یہ قافلہ کل جانے والا ہے، بھیا مجھے بھی لیتے چلو۔ کیسے چلو؟ خرچہ پانی ہے، یہاں قافلے سے جاتے تو پیسے ویسے دیتے ہیں نہیں دیتے، جو لوازمات و ضروریات ہوتے پیسے ہیں نہیں،
کوئی بیچنے والی چیز ہے، زیورات ہے، وہ بھی نہیں، پھر کیسے جاؤ؟ کا ایک حل ہم بتا دیتے، اگر آپ لوگ مان لیجیے تو ہم کو دیتے چلیے۔ کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی سب اس قافلے میں جتنے ہیں ہم سب کی خدمت کریں، نوکری کریں، ہم کو چل کے حجاز میں بیچ لینا، وہ قافلہ حجاز جا رہا ہے، حجاز میں بیچ لینا، پیسے لے لینا، جس کے حصے میں جتنا آئے یعنی جس نے ہمارے اوپر خرچ کیا ہو اتنا اس پیسے اس قیمت میں سے آپ لوگ لے لیجیے۔ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلو اس راستے پر کام کرے گا، کاج کرے گا، غلامی کرے گا، لیتے چلو اس کو، ایک آدمی کے لیے کیا کریں، سب اس کو ساتھ میں لے لیا، حجاز پہنچ گئے۔ اب اس نے کہا تھا کہ ہم کو بیچ لینا بھیا، پیسے لے لینا تم لوگ اپنے۔ بازار میں گئے، ایک یہودن نے اس کو خرید لیا، ایک یہودن نے اس کو خرید لیا، اب وہ مالکن ہے، یہ صاحب ان کی غلامی کرتے تھے، ان کی نوکری کرتے تھے۔ ایک دن اسے کوئی کام پڑا مدینے کے، چلے چلو، سب ساتھ میں سلمان کو لیا اور مدینے پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ میں گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا چند لوگ ہیں، ایک آدمی اس کو ذرا وجیح چہرے کا، شرافت ٹپک رہی ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ مطلب کہ ان چند لوگوں میں سردار نظر آ رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے؟ بھائی اللہ کا رسول۔ اچھا یہ تلاش کیا تھی؟ اچھا، موقع ملا سلمان کو، قریب پہنچ گئے، یا رسول اللہ، یہ مالکن ہماری جو یہودن ہے یہ ہمارے اوپر بہت ظلم کر، نا انصافی کر، آپ ہم کو رہا کروا دیجیے اس سے۔ کہاں ہے؟ فلاں جگہ گھر۔ اچھا، سب یہ چلے گئے مالکن کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے۔ کون ہے تمہاری مالکن؟ بلا کے لائے، کہا آپ اس کی مالکن ہیں؟ کہا ان کو آزاد کر دو، کہا یہ پریشانی، کہا کیوں کر دو؟ ہم نے خریدا ہے، ہم کیسے آزاد کریں؟ ارے کہا کچھ پیسے لے لو، چھوڑ دو اس کو، کاہے لیے اس کے اوپر ظلم کیے؟ اچھا، چونکہ سلمان کے معلوم تھا کہ رسول اللہ آئیں گے، ہم نے شکایت کی، ابھی رسول اللہ ہونے کا یقین نہیں ہے، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں آئیں گے۔ اس نے ایک تشت میں کھجوروں کا انتظام کیا، اور دل میں یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ ٹیسٹ کریں گے رسول اللہ، اس لیے کہ رسول کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اب جب رسول آئے، مالکن سے گفتگو ہوئی، انہوں نے مہمان نوازی میں وہ تشت آگے بڑھایا، کہا یا رسول اللہ تناول فرمائیے، کھجوریں اچھی کھجوریں لیکن صدقے کی۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو، کہا تم لوگ کھا لو۔ اب انصاف سے بتائیں جو صدقے پہ پلے ہو وہ مقابلہ کریں گے رسول اللہ، جن کی زندگی صدقے پہ ہو وہ رسول اللہ کا مقابلہ کریں۔ رسول اللہ نے نہیں کھایا، ان لوگوں نے کھایا۔ اب وہ کسی بات پر راضی نہیں ہے، قیمت لینے پر بھی اور ویسے بھی ان کو رہا کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے ہماری، آپ اس شرط کو پوری کر دیجئے، ہم اس کے بعد بلا شرط ہم آزاد ہیں۔ کہا کون سی شرط؟ کہا یہ جتنی گٹھلیاں کھجوریں کھائی گئی ہیں، ان کی گٹھلیاں ہیں تشت میں، ان کو آپ زمین میں لگائیے، کھجوروں کے ساتھ پیڑ نکلے۔ دیکھیے ہمارے یہاں کے لیے تو بہرحال لوہے کے کیا فولاد کے چنے چبانا کون کرے گا؟ عام انسان تو نہیں کر سکتا۔ پیڑ کے ساتھ کھجوریں نکلے، پکی ہوئی نکلے، ہم کھا کے دیکھیں کہ کھجوری ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شکل کھجور کی ہو، کوئی اور چیز۔ اچھا اس کے بعد ہم رہا کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ بعد میں تو کوئی لب جھپ نہیں ہوگا، کیا نہیں؟ آپ اتنی فرمائش پوری کر دیجئے، ہم آزاد کر دیں۔ رسول اللہ نے انگلیوں سے زمین کھودا اور ایک ایک بیج ڈالتے گئے۔ پیچھے علی سے کہا کہ ہم گٹھلی بو رہے ہیں، تم پانی ڈالتے جانا، یعنی نبوت گٹھلی بو رہی ہے اور ولایت پانی ڈال رہی ہے۔
ابھی دوسرا اور تیسرا بیج نہیں پڑ پاتا کہ پہلا والا کھجوروں کے ساتھ پیڑ نکل آ رہا، یہاں تک کہ پورا ایک باغ تیار ہو گیا اس کی گھر میں۔ اب وہ ایک ایک کھجور کو کھا کے دیکھ رہی ہے کہ کھجوریں تو بہت اچھی ہیں، کھجوریں تو بہت اچھی ہیں۔ اب جب پورا باغ لگ گیا، لیکن کسی اور سے کہہ دیتے رسول اللہ کے ساتھ میں اکیلے علی نہیں تھے، اور یہ بہت زیادہ شکایت ہے لوگوں کو کہ کبھی علی نے ہمارا نام لیا ہوتا، ہم کو بھی استعمال کیے ہوتے۔ ارے جس کے نام پر یہ اتنی منحوسیت ہو جاتی ہے، وہ اگر استعمال کیا جاتا تو کیا ہوتا بھائی؟ تو خیبر خندق میں کیا ہوا؟ کبھی تاریخ میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے استعمال نہیں کیا، وہ کیا، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ بعد میں اس نے آزاد کر دیا، لے جائیے، میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کر دیا، آپ نے کر دکھایا، ہم نے سلمان کو آزاد کر دیا۔ دیکھیے سلمان کی فضیلت کو سمجھیے، رسول اللہ ان کو آزاد کروانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل گئے، سلمان کو اپنے ساتھ لے کے چلے، مسجد نبوی میں پہنچے، سب بیٹھے ہوئے، پورا حلقہ رسول اللہ ہے، پورا حلقہ ہے چاہنے والا، سلمان بھی بیٹھے، ایک صاحب آتے ہیں، نام نہیں لیتے، اور انہوں نے ایک طرف سے سب کے نگاہ چہرے پہ نگاہ ڈالی اور کہا یہ سب تو عرب ہیں، ان کو تو بتا نہ پائیں گے۔ سلمان کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، کہا یہی ایک ایسے ہیں جو غیر عرب، ہم ان کو ہٹا سکتے۔ سلمان کیا بات، ہٹو یہاں سے، ہم بیٹھیں گے۔ رسول اللہ کی نظر پڑ گئی، کہا سلمان ہٹنا نہیں۔ اس سے کہا سنو، یہاں کوئی عرب اور عجم نہیں ہے، یہاں سب برابر ہے، سلمان مت ہٹنا۔ اب ان کو اتنا ناگوار گزرا ہوگا کہ ہم سے رسول اللہ کے، ان کے لیے، سلمان کے لیے، یعنی ہماری کوئی قدر ہے ہی نہیں، ہم بے قدرے ہو گئے۔ کہا تم کیا جانو کہ سلمان کی قدر کیا ہے؟ کہا کیا ہے ان کی قدر؟ کہا بس مختصر یہ سمجھ لو، رسول اللہ نے بیان کیا، کہا مختصر یہ سمجھ لو کہ جب بھی جبرائیل اللہ کی طرف سے ہمیں سلام لے کے آتے ہیں تو ساتھ میں سلمان کو بھی سلام کہتے ہیں۔ ایک سلوات دیجیے محمد، یعنی صرف رسول اللہ سلام میں شامل نہیں ہوتے، سلمان کو بھی سلام جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ذرا سمجھے کیا منزلت ہے سلمان، اتنی ٹھوکریں کھا کے پہنچے۔ یہی خلوص تھا، یہی عمل تھا، یہی معرفت تھی کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہوں۔ تو جو اہل بیت میں سے ہو اور اس کو اگر رسول کے ساتھ میں جبرائیل سلام لے کے آئے تو تعجب نہ کریے گا۔ کوئی دوسرا انسان اگر اپنے کو ایسا سمجھتا ہے تو کردار بھی ایسا پیدا کرے اور بنائے۔ ایک اور سلوات دیجیے محمد، کردار بھی ایسا۔ بس زحمت تمام کر دی میں نے، ایک مختصر سی زحمت اور، لیکن معرفت تو بہرحال ضروری ہے۔ اور میں روز کہتا ہوں جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی صحیح محبت، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیے ایسا ہے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، اب جو میں سنانا چاہتا تھا وہ نہیں سناؤں گا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، سائنٹسٹ کتنا ہی پڑھ لے، کتنا ہی پڑھ لے، بڑی سے بڑی اس وقت دنیا کی اچھی سے اچھی ڈگری لے لے، لیکن ہر چیز کا محتاج رہے گا، ہر چیز کا محتاج رہے گا۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے جہاز بنایا تو وہ بھی تو جہاز کے محتاج ہیں، جہاز کے محتاج کیوں نہیں؟ بھائی لمبا سفر کرنا ہوگا تو جہازی سے بھی جانا ہوگا یا ایسے ہی چلے گا؟ نہیں، جہازی سے جانا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کے اوپر نہ بنانے والے کا اختیار ہوتا ہے، نہ چلانے والے کا اختیار ہوتا ہے۔ دیکھیے سیکھنا پڑتا ہے، مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے،
یہ سارے جو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کام ہیں اس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی جس اعتبار سے بنایا گیا ہے اسی اعتبار سے اس کا استعمال ہو پائے گا. اگر وہ چاہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے چلا دیں تو مرضی سے نہیں چلا پائے گا. جو سسٹم بنایا گیا ہے اسی سسٹم سے چلا پائے گا. یعنی اس کے لیے بھی چابی لگے گی، اسٹارٹ کیا جائے گا، پھر وہ جو اس کے آگے کے مراحل ہیں وہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر اہل بیت کی معرفت ہو جائے تو پھر اس کو نہ جہاز کی ضرورت ہے، نہ جہاز چلانے والے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. ابھی اس دن واقعہ سنایا تھا 8ویں امام کے روضے سے جو اپنے کندھے پہ سامان اور اس کو بٹھا کے پہنچایا تھا. کون سی جہاز سے گیا، کس ٹرین سے گیا، کون سی بس سے گیا؟ اسی چیز کا استعمال کیا کہ جسے ہم آپ عام طور سے معرفت کرتے ہیں. یعنی ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے جو اہل بیت کی محبت میں انسان جب ڈوب جاتا ہے تو یہ قدرت اللہ اسے عنایت کرتا ہے. بحرائن والا واقعہ جو انار والا تھا، امام نے کیا کہا؟ اگر اسی وقت بلاتے تو ہم آتے. یہ 10 دن کا وقت لینے کا مطلب کیا؟ کوئی ضرورت نہیں. اگر انسان کا عقیدہ اتنا محکم ہو جائے اور معرفت میں غرق ہو جائے تو پھر اسے جنگل اور صحرا اور دربار بادشاہ کا اور فلاں کوئی چیز معلوم نہیں. تہران میں ایک عالم دین تھی، وہ اپنے دوست کے پاس پہنچے اور یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے مغربین کی اذان کا وقت آ گیا. دیکھیے تہران کی بات میں کر رہا ہوں، مغربین کی اذان کا وقت آ گیا. ان کی نظر گھڑی پہ پڑی اور کہا یہ اذان ہونے والی ہے مغربین کی، چلو کہ مغربین کی نماز کربلا امام حسین کے روضے میں پڑھی. یہ بتائیے کون نہ جائے؟ اگر کسی سے سوال کر لیا جائے، ابھی ہمیں سے کوئی پوچھے کہ ابھی چل رہا ہو کربلا، تو ایک پیر سے تیار ہو جائیں گے. آپ بالکل چلے کہ چلو نماز پڑھ کے آ. ابھی اذان کا وقت ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا. چلے کہ چلو، وہ بھی تیار ہو گئے، یہ بھی تیار ہو کے گھر کے باہر نکلے اور اپنی گلی سے گزرے، نکڑ پہ پہنچے اور کہا آنکھ بند کر دو. انہوں نے آنکھ بند کر دی. چند قدم چلے کہا آنکھ کھول دو. جب آنکھ کھولا تو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے ایک سلوات بھیجو. بھیا کون ہے؟ ہم معصوم کی بات نہیں کر رہے، یہ معصوم نہیں، یہ علماء. اور ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا ہے، ان کو، وہ بھی عالم دین تھے لیکن بہت بڑے عالم دین تھے. جیسے آغا بہجت کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تقی بہجت کا. یہ خیر واقعاً مکمل طریقے سے عارف تھے، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں بہلول کے نام سے بہت مشہور تھے. ان کا نام کچھ اور تھا، بہلول نہیں تھا، لیکن ان کی حلیہ کنڈیشن ایسی بنی رہتی تھی ہر وقت کہ ان کو لوگ بہلول کہنے لگے. ان کے لیے تواتر کے ساتھ لوگوں نے بتایا کہ ان کو تو ہم نے مکے میں دیکھا، ہم نے ان کو نجف میں دیکھا، ہم نے ان کو کربلا میں دیکھا. یہ کون آدمی ہے جس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ جہاز کا ٹکٹ ہے، نہ کوئی ویزا ہے، نہ کچھ نہیں، ٹہل رہا. یہ قدرت آئی کہاں سے؟ یہ انرجی آئی کہاں سے؟ کس نے دیا؟ مانی بات یہ بکتی نہیں ہے، یہ ملتی نہیں ہے، نہ مارکیٹ میں ملے گی نہ آن لائن ملے گی. یہ چیز ملتی ہے محبت اہل بیت میں غرق ہونے سے، معرفت سے. اور جو انسان معرفت حاصل کرے گا تاکہ اس کو یہ انرجی اور یہ طاقت آ جائے، سب سے پہلا کام اسے گناہوں سے بچنا پڑے گا. ہم جیسوں میں بس کی بات نہیں ہے. جیسے ہی آنکھ کھولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ، روضے کے اندر داخل ہوئے، ادھر اذان مغرب شروع ہو گئی. اب دیکھیے کہاں تہران، کہاں کربلا، تقریباً 1150 کلومیٹر دور ہے تہران سے، کم سے کم 1100.
اس لیے کہ حرم معصومہ قم میں جن لوگوں نے زیارت کی معصومہ کی، وہاں پاس ایک چوراہا ہے، جس زمانے میں ہم لوگ وہاں طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہاں بورڈ لگا ہوا تھا کربلا 900 کلومیٹر، 140 کلومیٹر قم سے تہران، تو 900 پلس 140 اتنی دور ہے۔ ہم کہتے ہیں 50 کلومیٹر صحیح، چلیے چھوڑ دیں، 50 کلومیٹر بھی نہ مانیے، یہاں سے کازمین سمجھ لیجیے جہاں سے ہم کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگتا ہے آنے میں، اگر اتنی دور بھی انسان ایسے جانا چاہے تو سیکنڈوں میں چلا جائے۔ کہاں سے آئی کتاب؟ اسی معرفت سے، اہل بیت کی معرفت سے، گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہم لوگوں کا یہ کہ ہم لوگ گناہ سے بچیں۔ مغرب کی اذان ہوئی، اندر گئے دونوں آدمی، مغربین کی نماز پڑھی، زیارت پڑھی، پھر باہر نکلے، بین الحرمین مولا عباس کا روضہ، مولا حسین علیہ السلام، وہاں کی زیارت کی، یعنی دونوں روزوں کی زیارت۔ اس کے بعد آئے، اسی صحن میں بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا چلے، اتنا آسان ہے، کیا کہیں، اتنا آسان ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں چٹکی بجاتے ہیں، ابھی یہ ہو جائے، کہا چلے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا، نماز بھی پڑھ لی اور زیارت بھی ہو گئی، دو جگہ، چلیے، کہا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کیا، چند قدم چلے، کہا کھولو، جب آنکھ کھولا تو اسی شرح پوچھا نکڑ پہ جہاں سے گئے تھے آگے۔ لیکن ایسے مرحلے میں، ایسے موقع کے اوپر کوئی آدمی ایسے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ مین چیز ہے، کیوں؟ دیکھیے میں پھر کہہ دوں، یہ بتانے کی چیز نہیں، یہ بتانے کی چیز نہیں کہ صاحب فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے یہ آپ کو انرجی اور طاقت مل جائے گی، نہیں ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہ سے بچیں، واجبات نہ چھوٹیں، اہل بیت کی محبت پکی دل میں بیٹھے، ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ ان کے دربار سے دینے میں دیر نہیں لگتی ہے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تہران میں ایک شخص تھا جو قرآن سے استخارہ کرتا تھا اور نابینا تھا، آپ سمجھ، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، قرآن سے استخارہ کرتا تھا اور آنکھ کا نابینا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، اس کی آزمائش کرنا چاہا، لے آئے ایک کتاب، کورس کی دنیاوی کورس کی کوئی کتاب لا کے دیا، کہنے لگا آگا یہ استخارہ کر دیا، اور نابینا تو تھے، انہوں نے کتاب کا کھولا، تھوڑا سا کھولا، صفحہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، لے جاؤ، مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، استخارہ چاہتے ہو تو قرآن لے کے آؤ، یعنی نابینا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، کہ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کہ یہ اہل بیت نہیں، یہ اہل بیت نہیں، آپ مانگیے تو، پھر کہہ دوں ہمیں آپ کو مانگنا نہیں آتا، ورنہ اللہ کے، اہل بیت کے، رسول کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم مانگ لیں اسی جذبات سے، اسی دل کی گہرائی سے، تو پروردگار عالم کیا نہیں دے سکتا۔ یہ سب تو بہت معمولی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کو، جسے کہتے ہیں نا خود سازی، نفس سازی، اپنے کو بنائیں، اپنے اندر ایسا عملی طور پر، اپنے کو باطنی طور پر ایسا بنائیں تاکہ پروردگار عالم کم سے کم ہم کو، آپ کو بھی تھوڑا سا عنایت کر دے جیسے کہ دوسروں کو دیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد، بس آج 9 جس کی گفتگو اور جس کی باتیں کر رہے تھے اس کو دنیا والوں نے بہت سمجھا۔ آپ دیکھیں، دیکھیے یہاں پہ تعجب ہے، جس کا کلمہ مسلمان پڑھے کم سے کم
اگر اس کے بعد کی کئی جنریشن اور نسل تک نہ سہی تو کم سے کم جو اس کے فوراً بعد جو اس کی اولاد ہے کلمہ پڑھنے والوں کو اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی کیا عزت ہے، کیا اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے. لیکن دنیا والوں کی نظر میں کچھ نہیں. ان کے منصب کو غصب کیا، ان کے مال کو غصب کیا، دروازے میں آگ لگائی، پہلو زخمی کیا. یہ سب وہ تاریخیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ میں کیا. سجدے کی حالت میں ضربت لگائی، زوجہ سے زہر دلوا دیا. کہ بھائی کیا اگر یہ لوگ کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے؟ انصاف سے بتائیے. اگر یہ کہا جائے کہ چند لوگوں کی بدولت اتنا ظلم ہوا تو اگر اہل بیت چاہتے تو ایک اشارہ کر دیتے آدمی کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن کیا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے؟ نہیں. یہاں تک کہ جب علی سے یہ کہا گیا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی آپ کا قاتل ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں قتل کر لیں؟ کا جرم سے پہلے سزا. ایک آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے، جرم سے پہلے سزا. اور ایک طرف کلمہ پڑھنے والے جان کو کچھ نہیں. وہی سلسلہ کربلا کا تھا. بس رحمت تمام کر. اس لیے کہ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا. جب چلا تھا تو اونٹوں پہ محملیں بھی تھیں، خواتین کے سر پہ چادریں بھی تھیں، نیزوں پہ سر بلند نہ تھے. ایک بچے کا انتظار تھا. وہ بچہ تھا علی اصغر. اس کی تاریخ ملتا ہے کہ جب پورا قافلہ تیار ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں دیری ہو رہی؟ کہ علی اصغر اپنی بہن کی آغوش میں ہے، بہن کا آغوش چھوڑ نہیں. امام حسین علیہ السلام بیٹی کے قریب آئے. کہا بیٹا علی اصغر، لیکن بہن کی آغوش نہ چھوڑی. امام حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا. بس جیسے ہی کان میں کچھ کہا سنتے ہی علی اصغر نے اپنے بہن کی آغوش کو چھوڑا اور گھمک کے اپنے باپ کی آغوش. شاید حسین نے یہی کہا کہ بیٹا علی اصغر اگر کربلا نہ چلو گے تو شہداء کی فہرست نامکمل کر. کربلا آ گئے علی اصغر کو، اولادوں کی قربانیاں شروع ہوئی. اب جب وہ تنہا حسین ایک مرتبہ آواز دے رہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری اعانت کرے. کوئی جواب دینے والا نہ تھا کہ آقا میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. لیکن اتنا ضرور تاریخ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ خیمے سے عورتوں کے گریے کی آواز آئی. در خیمہ پر پہنچے، بہن کو پکارا، اے بہن زینب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بچہ اس دنیا سے چلا گیا؟ کہا بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. چلا علی اصغر کو مجھے دے دو، میں جانتا ہوں علی اصغر بہت پیاسا. میں دشمنوں سے پانی کا مطالبہ کرتا ہوں، شاید ان کو ترس آ جائے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. لشکر یزیدی کے سامنے بیان کر رہے، حجت تمام کر رہے. لو تم آ کے پلا جاؤ. اگر تم یہ سمجھو اس کے بہانے سے ہم پی لیں گے تو یہ زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. 6 مہینے کا علی اصغر ہے، جلتی ہوئی زمین ہے. ہاں جیسے ہی پسرے ساتھ لیے سنا آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین. ارے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دیں. حرملہ آیا سے شعبہ تیر چلے کمان میں جوڑا. ادھر حسین نے علی اصغر کو زمین سے اٹھایا. اے بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو. ادھر علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرا. ادھر سے شعبہ تیر چلا. علی اصغر کا گلا چھدا، حسین کا بازو چھدا. علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے. ہمت نہیں پڑ رہی ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے.
پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے رزق بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ در خیمہ پر پہنچے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ادھر جناب رباب کا آواز سن کے، بابا کی آواز سن کے ایک بیٹی در خیمہ پر پہنچ گئی۔ بابا کیا علی اصغر زیادہ پیاسا تھا؟ بابا کیا علی اصغر زیادہ آپ کو محبوب تھا؟ آپ علی اصغر کو زیادہ چاہتے تھے؟ علی اصغر کو پانی پلا لائے، آپ کی بیٹی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ہاں بیٹی سے اور بابا میں بات ہو رہی تھی، اتنی میں جناب رباب آئی۔ ہاں حسین رباب سے کیا کہتے؟ ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، ماں کی نظر چھدے ہوئے گلے پہ پڑی، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے بھی نہر پیے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے سب ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول کر، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا کر۔ پروردگار جو مریض ہیں، جو ہمارے کربلا کے سب ان کو شفا کامل واجب کر۔ پروردگار جو لوگ حج و زیارات کو مشتاق ہیں، جو زیارات سے مشرف ہے، شان حیدر کرار ہوئے زمین پہ جہاں جہاں بھی گئے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو اجتناب دور فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگوں کو ان کے اعمال میں انصاف نصیب